اچھا دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کی لڑائی بات تو غلط ہے، لیکن اس کا ذمہ دار پتہ نہیں آپ کس کو سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اس کا ذمہ دار یہ سمجھتے ہوں کہ افغانستان نے غلط کیا، ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان آرمی نے مس ہینڈل کیا ہے، معاملہ جلدی کر دی وہ کابل والے معاملے پر، جس کے نتیجے میں یہ سب ہوا اور پھر ہمیں جواباً بہت کچھ کرنا پڑا. یہ سب کچھ فوج کی مس ہینڈلنگ ہے. ہو سکتا ہے آپ ایسا سمجھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہوں کہ نہیں طالبان حکومت کی مس ہینڈلنگ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مس ہینڈلنگ شہباز حکومت کی ہے. دیکھیں، فوج کا تو کام ہی لڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر سارے معاملات 100% فوج کے کنٹرول میں ہوں گے، اسی کی مرضی سے پورے ملک کا نظام چلے گا، اسی کی مرضی سے فارن پالیسی، اسی کی مرضی سے انٹیریئر کی پالیسی، یعنی کہ ہر پالیسی اسی کی مرضی سے چلے گی، تو پھر بھائی فوج کا کام تو لڑنا ہے. آپ کہیں گے ہم نے عمران خان کے ساتھ سیاست نہیں کرنی، تم کرو، تو فوج عمران خان کے ساتھ لڑے گی. آپ کہیں گے ہم نے سعد رضوی اور اینڈ کمپنی کے ساتھ سیاست نہیں کرنی، تم کرو، تو فوج تو لڑے گی. آپ کہیں گے کہ وزیر داخلہ ہمارا نہیں ہے، تم لگا لو اپنا، تو فوج کا وزیر داخلہ تو لڑے گا. آپ کہیں گے کہ افغانستان سے مسائل ہم سے حل نہیں ہوتے، تم کر لو، تو فوج تو لڑے گی. اب یہ دلیل دینا کہ دیکھو جی انڈیا کے ساتھ بھی تو ہم مذاکرات کرتے تھے، فائدہ نہیں ہوا تو لڑائی کرنی پڑے گی، تو پس ثابت ہوا کہ پھر ہر ایک سے لڑائی. او یار، کوئی عقل کو ہاتھ مارو، ہر جگہ تو نہیں نہ لڑتے ہوتے. اگر ایک بچہ گندا ہے اور اس سے ہماری 78 سال سے لڑائی ہے اور تمام سول اور فوجی حکومتوں نے کوشش کر لی مگر وہ لڑائی ختم نہیں ہو رہی، تو چلیں ایک جینون دشمن تو ہمارا ہو گیا، اس کے مقابلے پر ہم نے اپنے آپ کو نیوکلیر پاور تک بنا لیا، اس کے مقابلے کی وجہ سے ہم نے اتنی بڑی فوج، اتنی بڑا پورے کا پورا ڈیفنس کا بجٹ اور سب کچھ کھڑا کر لیا. وہ تو 78 سال سے چل رہا ہے. لیکن یہ جو نئے دشمن بنانے والی بات ہے، یہ کو عقل کی بات ہے. افغانی نہیں بات مانتے، وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ گندے بچے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیا کریں؟ یعنی کہ جو گندا بچہ پیدا ہوتا جائے اس سے لڑتے جائیں. یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے. کوئی ڈائلاگ کو، بات چیت کو، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کریں، اور جو اندر آ رہے ہیں ہمارے، ان کو آپ ماریں، ضرور ماریں، لیکن یہ باہر جا کر لڑنا، وہ کام افغانستان کی حکومت کو کہیں کہ یار تم خود کرو. نہیں باز آتے، بار بار کہیں، بار بار کہیں، آپ کی نہیں سنتے. چین کے ذریعے کہلوائیں، سعودی عرب کے ذریعے کہلوائیں، قطر کے ذریعے کہلوائیں، یو اے ای کے ذریعے کہلوائیں، روس کے ذریعے کہلوائیں. ڈائلاگ ڈائلاگ ڈائلاگ. دیکھیں میری بات سنیں، مسلمان 100-200 سال کوشش کرتا رہا نا انگریز سے آزادی حاصل کرنے کی. قائد اعظم نے ڈائلاگ کے ذریعے آزادی حاصل کر لی نا. سر سید کے زمانے سے وہ احمد شاہ، شاہ ولی اللہ اور احمد شاہ دیلوی اور پتہ نہیں کس کے زمانوں سے سب لوگ بول رہے تھے، باتیں کرتے رہے، بولتے رہے، ڈائلاگ کرتے رہے. ایونچولی دوسری جنگ عظیم لگ گئی، ایونچولی دنیا کے حالات ایسے ہو گئے، ایونچولی برطانیہ کی معاشی طور پر کمر ٹوٹ گئی، دفاعی طور پر کمر ٹوٹ گئی، اس کے اپنے مسائل ہو گئے، اس کو خود بھی نکل کر بھاگنا پڑ گیا. ایونچولی ہندو شندو، وہ ساری کمیونٹیز جو پہلے اس طرح آزادی نہیں مانگتی تھیں جیسے مسلمان مانگتے تھے، ان سب نے مانگنی شروع کر دی. اندرونی بیرونی دباؤ بڑا، انگریز چھوڑ کر چلا گیا. مگر اگر ہم 10-20 سال پہلے ہی، 50 سال پہلے ہی بندوقیں اٹھا کر انگریز سے لڑنا شروع کر دیتے تو کیا کرتے؟ آپ کو شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، میرے بھی نظر سے پچھلے دنوں ہی گزرا، کارل مارکس. جی ہاں، کارل مارکس، وہی مشہور زمانہ اکنامکس والا کارل مارکس. اس نے، اس زمانے کا وہ مفکر تھا جب ہندوستان، پاکستان، یعنی کہ یہ سارا علاقہ انگریزوں کے کنٹرول میں تھا. تو اس نے کہیں لکھا تھا کہ یار بات یہ ہے، اپنے کسی آرٹیکل میں، اس زمانے میں شائع ہونے والے، کہ اس وقت ہندوستان کے پاس، یعنی جو اس وقت متحدہ ہندوستان تھا جسے ہم سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کہتے ہیں، چوائس یہ نہیں ہے کہ اس پر انگریز قبضہ کریں یا یہ آزاد ہو. اس وقت اس کے پاس چوائس یہ ہے کہ یہ کس کے قبضے میں رہنا چاہتا ہے، روس کے، انگریزوں کے، پرتگال کے، جرمنی کے، فرانس کے، کس کے قبضے میں رہنا چاہتا ہے. تو قبضہ تو اس پر کسی نہ کسی کا ہوگا، کیونکہ اس کی حالت یہ نہیں ہے کہ خود سروائیو کر سکے. تو پھر انگریزوں کے قبضے میں ہے تو بس ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھا رہے، پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے. قائد اعظم نے، تمام مسلمانوں نے، یہاں کی تمام ہندو لیڈرشپ نے، جو بھی سمجھدار لیڈر اس خطے میں موجود تھے، ان سب نے یہی کیا کہ پہلے اپنے یہاں کے لوگوں کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، بجھایا، اس قابل بنایا کہ وہ انگریز کے ساتھ سیاسی طور پر لڑ سکیں، اور پھر ایونچولی انہوں نے لڑ کے وہ سیاسی فتح حاصل کی. یہاں پر بھی اگر ہم افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ میں، ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، 2 دن میں نہیں ہوتا، 2 سال میں نہیں ہوتا، تو 4 سال یا 10 سال بھی لگتے ہیں، تو ہمیں یہ مسئلہ ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا پڑے گا. آپ عمران خان کو، جنرل باجوہ کو برا کہتے ہیں، ضرور کہیں، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، کہیں، مرے کو مارے، مارنا چاہیے، ضرور مارنا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے بقول آپ کے طالبان کو یہاں لا کر بسایا. آپ تو یہ کام نہیں نہ کر رہے، آپ تو اچھے بچے ہیں، یہاں لا کر نہ بسائیں.
لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ڈائلاگ بھی بند کر دیں اور آپ کہیں کہ نہیں بندوق کی زبان میں ہی بات ہوگی. دیکھیں ہندوستان یہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں کہیں سے کوئی دہشت گردی ہو گئی تو وہ پاکستانیوں نے کی ہے اور ہم پاکستان پر جواباً حملہ کریں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین اسپانسرڈ ٹیررسٹ صبح دوپہر شام پاکستان میں آ رہے ہیں. کیا ہم بھی انڈیا پر حملہ کرتے ہیں؟ آپ صبح دوپہر شام بتاتے ہیں ہمیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ اسٹیشن پر انڈین اسپانسر ٹیررسٹ نے حملہ کر دیا, آج فلاں جگہ پر انڈین اسپانسر ٹیررسٹ نے حملہ کر دیا, یعنی ہر جگہ انڈین ٹیررسٹ حملہ کرتے ہیں. کیا آپ جواباً انڈیا پر اٹیک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. تو پھر افغانستان پر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی انڈین اسپانسر ٹیررسٹ افغانستان کی مدد سے آتے ہیں, انڈیا افغانیوں کو پیسے دیتا ہے اور وہ ٹیررزم کروا رہا ہے, یہی کہہ رہے ہیں آپ. تو اگر وہ یہ کروا رہا ہے تو آپ انڈیا پر بھی اٹیک کرتے ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ؟ نہیں کرتے نا. تو افغانستان پر بھی نہ کریں. اگر اس مسئلے کا حل انڈیا پر اٹیک نہیں ہے تو اس مسئلے کا حل افغانستان پر بھی اٹیک نہیں ہے. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنے ملک کو درست کریں, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیں. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی سویلین حکومت کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کھڑی ہو. اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ وہ آپ کے فیصلوں میں آپ کے سپورٹ کریں. ان لوگوں سے پوچھ کر ان کے فیصلے کریں, ان پر فیصلے مسلط نہ کریں. پٹھان ذرا اور دماغ کا ہے, وہ پنجابیوں جیسا نہیں ہے. بلوچ اور پٹھان یہ نہیں چاہتے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر پالیسی بنائیں اور انہیں کہیں چلو یہ علاقہ خالی کر دو, ہم نے یہاں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے بات کرو, ہمارا علاقہ ہے تو پہلے ہم سے پوچھو کیا کرنا ہے, ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, ہمیں قائل کر لو گے تو ہم یہ علاقہ خالی بھی کر دیں گے. یہ ان کی سوچنے کا طریقہ ہے. دے آر ویری گڈ نیگوشیٹرز, وہ بات کرنے پر یقین رکھتے ہیں. وہ آپ ان کے ساتھ بات کریں, ان لوگوں کو انگیج کریں, ان لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پالیسی بنائیں. اور جب آپ ان کے ساتھ پالیسی بنا لیتے ہیں نا, پنجابیوں کو سندھیوں کو تو آپ کوئی پالیسی بنا لیں کہ چلو یار اس علاقے میں آپریشن کرنا ہے تو پنجابی سندھی کریں گے ٹھیک ہے بھائی نسی اپنے کارواڑ کے کنڈی لا لینے تسی آپریشن کرو. پٹھان ایسے نہیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑنے بھی کھڑے ہو جائیں گے, بندوقیں لے کر باہر بھی آ جائیں گے. وہ آپ کو پنجابیوں سندھیوں سے بڑھ کر تعاون دیں گے بشرطے کہ آپ ان کو قائل کر لیں. زبردستی وہ آپ کا حل تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوتے. چنانچہ پہلے اپنی سول حکومت کو, جو صوبائی حکومت ہے اور جو مرکزی حکومت ہے اور جو مقامی آبادی ہے, ان کو سب کو ایک پیج پر لائیں اور پھر یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں. اور بارڈر مینجمنٹ ٹھیک کریں, بارڈر سے کسی کو ادھر نہ آنے دیں, جو آ چکے ہیں انہیں واپس بھیجیں. افغانستان پر حملہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر وہ واقعی انڈیا سے اسپانسر ہو رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے ہو رہے ہیں, اور اگر واقعی اس وقت انڈیا کا وزیر خارجہ افغانستان کا وزیر خارجہ انڈیا میں تھا, جو کہ ظاہر ہے تھا, تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس کے انڈیا سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں نا, تو انڈیا اسے اور پیسے دے دے گا. وہ کہے گا کوئی نہیں پائیں, یہ لو اور پیسے اور لڑو پاکستان کے خلاف, پھر اچھے رہ جائیں گے. دیکھیں ایسے نہیں کرنا. اب انڈیا جہاں سے پلٹ کر ہم پر وار کر رہا ہے, اگر وہ براستہ افغانستان ہم پہ وار کر رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوستوں کو درمیان میں ڈالیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایران کا, چین کا, روس کا, قطر کا طالبان پر انفلوئنس ہے, انہیں کہیں کہ ان پر دباؤ ڈالیں اور انہیں کہیں کہ یہ پاکستان سے لڑائی بند کریں اور پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنا بند کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنائیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کو سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے جس کے نتیجے میں مزید لوگ وہاں سے آنا بند ہو جائیں. یہ اگر آپ افغانستان سے اس طرح لڑیں گے تو وہ آپ سے لڑیں گے, اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا. پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, ہر قسم کی ڈی اسٹیبلٹی ہو جائے گی. سیاسی زوال, سماجی زوال, معاشی زوال سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ افغانستان سے ڈائلاگ کریں. ایک انڈیا کافی ہے, اتنے زیادہ دشمن ہمیں نہیں چاہیے. آپ کی مہربانی انڈیا سے لڑا کریں, باقی سب سے لڑائی نہ کریں. کیونکہ مودی کی حکومت انڈیا میں ہے, وہاں پر بھی کسی انسان کی حکومت ہوتی تو ہم آپ کو یہ بھی تجویز نہ دیتے کہ وہاں سے بھی لڑو. ڈائلاگ ہی ایونچولی کرتی ہیں سمجھدار قومیں. اور یہ ڈائلاگ میں جس حد تک جنرل باجوہ چلے گئے تھے اس حد تک نہ جائیں نا, ان لوگوں کو یہاں لا کر بسائیں نا, لیکن ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار یہ دہشت گردی نہ کرو, کیوں کرتے ہو, باز آ جاؤ, انسان بنو. اس حد تک تو ڈائلاگ کریں. اور اگر نہیں سمجھتے تو جو یہاں آ جاتے ہیں انہیں ماریں, مگر یہ کہ ہم ان کے علاقے میں ماریں پھر وہ ہمیں ہمارے علاقے میں آ کر ماریں, یار اس طرح مسائل بڑھ جائیں گے. خیبر پختونخوا میں جو سرحد پر لوگ رہتے ہیں, جو قبائلی اضلاع میں لوگ رہتے ہیں, جو بلوچستان میں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں, وہ آبادیاں متاثر ہوں گی. جب وہ متاثر ہوں گی تو ان کو پاکستان حکومت پر اور غصہ چڑھے گا اور ہمارے اندر جو دراڑیں ہیں وہ مزید بڑھیں گی. آپ کی مہربانی بات کو سمجھیں.